کورٹس کی کیا آنکھیں بند ہیں اوپر سے نیچے تک؟ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بھئی کھلے عام قانون کی النگھنا ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کا مرڈر ہو رہا ہے، ابھی الزام لگا ہے اور مجرم قرار دے دیا. پریزمپشن آف انوسنس ایک ہندوستان کا سویلائزڈ لا کا پرنسپل ہوتا تھا کہ ہر شخص انوسنٹ ہے جب تک وہ گلٹی ثابت نہ کر دیا جائے. صرف الزام لگانے سے کہ یہ خونی ہے تو وہ خونی تو نہیں ہو جاتا. میں نے الزام لگا دیا، ان کے گھر بلڈوزر پہنچ گیا، مکان گر گیا، 10 سال مقدمہ چلا، ہو سکتا ہے 2 سال کے مقدمے کے بعد یہ کہے کہ نہیں یہ تو انوسنٹ ہے، ان کا تو مکان نہیں جھاڑنا چاہیے تھا. تو ویئر ڈز ہی گو؟ واٹ ہیپن ٹو دیٹ ہاؤس؟ کھلے عام ہو رہا ہے. تو اس میں حالانکہ ایک طرف تو جوڈیشری کو یہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور اگر نہیں بھی لے رہی ہیں، وہ جو افسوسناک اور دکھ کی بات ہے، کتنے تو کیسز گئے ہیں ان چیزوں پہ کورٹ میں، اس میں کیا فیصلہ نکل کے آیا. تو کھلے عام ہندوستان کی دنیا بھر میں. اور پھر اگر جب ہمارا ایک گلوبل انڈیکس آف ڈیموکریسی ہر سال نکلتی ہے کئی جگہ سے، یہ اکانومسٹ لندن کی ہے، ویڈم سویڈن کی ہے، اور بعد 10-11 ہیں، اس میں ہمارا رینک اگر گھٹ جاتا ہے. 2013 میں ہم 27ویں نمبر پہ تھے، پھر گرتے گرتے ہم 57 پہ چلے گئے. اور پھر ہم ان کو گالی دیتے ہیں کہ یہ کمپنیاں، اور بلکہ ان کے میں نے ہندوستان ٹائمز میں رپورٹ پڑھی کہ ان کی کمپنی میں میگزین کے دفتر میں پہنچ گئے کہ صاحب آپ یہ ڈیٹا کہاں سے لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ طریقہ کیا ہے آپ کا، میتھڈالوجی کیا ہے. تو اور بلکہ اچھا ہوگا ہم ہی آپ کو ڈیٹا دے دیا کریں گے. ارے واہ! انہوں نے کہا کہ سامنے جو پیڑ ہے نا اس کے اوپر چڑھ جاؤ بندر کی طرح، کیونکہ 203 ملکوں میں ہم یہ سروے کرتے ہیں، ہر ایک میں ہمارے جو ڈیٹا انالیسز اور ڈیٹا کلیکشن مشینری ٹول سب سارے کامن ہیں. آپ کے لیے ہم نے کوئی اسپیشل تو ایجاد نہیں کیے. فریڈم آف پریس میں ہم 180 میں سے 160 پہ ہیں، اور جو 9 بجے رات کو چلا رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے ایکسپرٹ اپنے کو جو ایکسپرٹ کہنے والے نیشن سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ نیشن کے بہاف پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جواب دو. ان کو ڈوب مرنا چاہیے نیئرسٹ کنویں میں، چلو بھر پانی میں، کہ جو ہمارے دنیا میں ہمارے میڈیا کی اگر یہ ریسپیکٹ ہے کہ ہم 160 میں سے 180 میں سے 140 پہ ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو سویڈن نے ہم کو الیکٹورل ایٹوکریسی ڈکلیئر کر دیا، تو ہم ان سے لڑنے لگ گئے. وی ٹرائی ٹو شوٹ دا میسنجر. کیا مجھ کو برا کیسے گئے جب میں تو اتنا اچھا ہوں، کتنا اچھا ہوں، میرے پی آر او سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا. آپ ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو، ہمارا آدمی تو بتا دے گا، یہ سارا ڈیٹا ہم سے لے لیا کرو. تو یہ تو ہو گیا ہماری جو حالات جو انہوں نے بتایا. اور کھلے عام یہ چیف منسٹر آسام والے کتنے دن سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے شروع کر دیا. اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی کورٹ ووٹ مداخلت کرنے والی نہیں ہے. کہ ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں تو میں تو حیران تھا. ایک جج صاحب یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر اس بار ووٹ نہیں دیا تو اگلی بار دے لینا. کتنے انوسنٹ جج ہیں ہمارے، اور یہ چیف جسٹس بھی بنیں گے، کتنے انوسنٹ ہیں. کوئی بات نہیں، اگلے میں دے دینا. اس بیچ میں رزلٹ کچھ بھی ہو جائے، ملک اسٹیٹ تباہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ دے دینا. ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، انہوں نے بھی شاید ہسٹری پڑھی تھی کالج میں. فرینچ ریولوشن میں آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا مشہور کہانی کہ وہاں کی جو فرینچ کوئین تھی میری اینٹوائنیٹ، وہاں پہ بھوک مری ہوئی تھی فرانس میں. تو کسی نے کہا کہ لوگوں میں بھوک مری ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا روٹی نہیں ہے تو وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. تو یہ تو ویسے ہی اگر ووٹ ابھی نہیں ہے تو اگلی بار دے لینا بھائی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ کورٹ کی نگرانی میں یہ سب ایٹراسٹی ہوئی جو ہوئی ایس آئی آر کی. 30 لاکھ کیا، سب سے پہلے تو جو 90 لاکھ ڈیلیشن ہوئی بنگال کو ہی لے لیجیے. تو 90 لاکھ ڈیلیشن ہوئی، سب سے پہلے تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وہ ڈیلیشن ان دا فرسٹ پلیس، اس میں بہت بےایمانی ہے. کتنی چیزیں ہم نے اخبار میں پڑھی تھی کہ آپ کے میرے انومریشن فارم، جب وہ نے کہا جی میں انومریشن فارم بھرتا ہوں، اور جی آپ کا تو میں نے بھر دیا، ڈونٹ وری. بی ایل او صاحب نے اپنے آپ ہی بھر دیا. کیا بھرا کیا نہیں بھرا وی ڈونٹ نو. اور اگر آپ اس بہانے اس نے کہہ دیا کہ جی بھرا گیا اور آپ کا بھرا نہیں گیا، تو آپ انومریشن فارم بھرے نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا ووٹ نکل گیا.
آپ تو ڈیلیٹ ہو گئے. ہم 27 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی بھی میموری بڑی شارٹ ہے. صرف 27 لاکھ جو ایجوڈیکیشن میں گئے ہوئے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. جو 90-95 لاکھ ڈیلیٹ ہوئے ان دا فرسٹ پلیس وہ سسپیشس ہیں. اور ایک طرف جو ہم لوگوں کو کوئی دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ جو پرانی ہے اشوک ول کنفرم، ہم نے تو 20 سالوں سال دیکھا ہے کہ جو اس میں نئے نام ڈلے ہیں ان کی بھی آڈٹ ہونی چاہیے. یہ پرانی ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ الیکشن سے پہلے پارٹی والے 2,000 5,000 فارم لے کے آتے تھے، وہ کہ جی ان کو ایڈمٹ کر دو، اور ان کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا ایک زمانے میں. پھر الیکشن کمیشن نے سختی کرنی شروع کی کہ نو بلک اپلیکیشنز پلیز. آپ صرف اپنے پریوار کی بات کیجئے، 5-6 اپلیکیشن لے کے آئیے، اس کے اوپر نہیں لگے. ابھی بھی ہم نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے 1,600 اپلیکیشن دے دی، کسی نے 2,000 دے دی. ان 2,000 کو اگر ایڈمٹ کر لیا اللیگل. لیکن لا کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے تو ہم نے اسپیلنگ بھی نہیں سنی آج تک. یہ جو مجھے لگا کہ آپ ان انٹریز کی بھی انالیسز اور آڈٹ ہونا چاہیے. تو اب کامن سینس کی بات، تامل ناڈو میں ابھی بھی ایک ایم ایل اے 1 ووٹ سے ہارا، 1 ووٹ سے. جو مقدمہ چلا اور سپریم کورٹ میں فائنلی کل اس کا فیصلہ ہوا. 1 ووٹ سے ہارنا جیتنے کے ہمارے پاس پہلے بہت سارے کیسز تھے. بس 20 ووٹ 50 ووٹ 200 ووٹ 1,000 2,000 ووٹ سے ہارنا جیتنا تو بڑی کامن چیز ہے. اور ڈیلیٹ ہو گئے آپ کے 50,000 ووٹ. اب ممتا کے 50,000 ووٹ ڈیلیٹ ہوئے، وہ 15 سے ہاری. تو وہ 50,000 ووٹ اگر سارے کے سارے ان کے نہیں تھے تو 40,000 تو ہوتے، 30 تو ہوتے، 25 تو ہوتے. میں نے سنا تھا رائٹ اور رانگ کہ اسٹالن کے 1 لاکھ ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں ڈیلیٹ ہوئے، 1 لاکھ، وہ 8,000 سے ہارے ہیں. تو یہ جیسے اس ڈیلیشن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور ہماری کورٹ کو نظر نہیں آیا یہ. پھر کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں اچھا اس کا اتنا یہ اثر پڑتا ہے، جب پڑے گا تو ہمارے پاس آنا تب دیکھیں گے. اب آ گئے، دیکھو کیا کر سکتے ہو، بتا دو بھیا ہمیں بھی، ہم ان پڑھ آدمی ہیں کہ کیا کر سکتے ہو. کہ اب آپ کے سامنے جب یہ فیکٹ آ گئے آپ کیا کریں گے؟ کر سکتے ہیں سارا الیکشن وائڈ کر دیجئے، کر سکتے ہیں. اگر انلیگل ہے تو اوائڈ کیجئے، بیک بون دکھائیے. لیکن کچھ نہ کچھ اور اسی قسم کا بول دیا جائے گا کہ صاحب ابھی نہیں تو اگلی بار کر لینا. یہ جو واقعی سمجھ میں نہیں آتا کریں تو کیا کریں، سوائے اس کے کہ اپنے بال نوچ لیں. اور تو مجھے تو کوئی سولوشن نظر آتا نہیں. صرف بس ایک امید ہوتی ہے کہ اپویانند جی نے جیسے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیوں کے بڑے پلان بن گئے ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن میرے دائیں اور میرے بائیں دونوں طرف یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی تو ہندو ہیں، پریکٹسنگ ہندو ہیں. شاید نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود انجلی ہے، اشوک لاواسا ہیں، میں اکیلا ہوں. تو میں اکیلا کہاں ہوں؟ میرے طرف تو چاروں طرف سیکولر لوگ اور میرے ڈیفینڈر اور پروٹیکٹر بیٹھے ہوئے. اور میرے لیے تو خاص طور سے آئرنی کہ جس انسٹیٹیوشن میں مجھے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگین غالب کا ایک شعر کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد دل میں سوا ہوتا ہے. کہ غالب مجھے اس بٹر اسپیک سے معاف رکھنا، آج میرے دل میں ذرا درد زیادہ ہی ہے. اور وہ ایز اے سٹیزن آپ لوگوں نے اپنا درد ظاہر کیا. آپ کو ایز اے سٹیزن تو آپ کو درد ہے، میں بھی سٹیزن ہوں. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تو چیف الیکشن کمشنر تھا، 6 سال تھا. اس کی جو دنیا میں ریپوٹیشن تھی، اس عمارت کو بنانے میں 2-4 اینٹیں میں نے بھی لگائی تھیں. اس عمارت کو گرتے میں آپ لوگوں کو تو دکھ ہو ہی رہا ہے، مجھ کو ایکسٹرا دکھ ہو رہا ہے کہ میرے تو بنائی ہوئی عمارت ہے ہی نہیں. کچھ حد تک کچھ 1-2-10-20 اینٹیں میں نے بھی لگائی ہیں. ایسی صورت میں اتنے حالات ایسے خراب ہو جائیں گے اور اس کا کوئی سمادھان نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ہیلپ لیسنس کی جو سچویشن ہے، یہ دیش کے لیے افسوس کی بات ہے. مجھے یاد ہے منموہن سنگھ جی سے جب بھی ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ قریشی تم لوگوں کو، یعنی الیکشن کمیشن کی جو ریپوٹیشن کی وجہ سے انڈیا کی ریپوٹیشن ہے، انڈیا کی جو، اور پوری دنیا میں جائیے، اگر انڈیا جانا چاہتا تھا 2 چیزوں کے لیے، ایک تو یہاں کی آبادی بہت ہے اور یہاں کی ڈیموکریسی کے لیے. دیٹ واز اوور آئیڈینٹی.
कैन वी कॉल अवरसेल्फ डेमोक्रेटिक नाउ? तो ये पढ़ने से पहले ही मैं समझता ख़त का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर कि शट अप, आई शट अप। मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। उसका पहला है रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। खूगर का मतलब है आदी हो जाए, हैबिचुएटेड हो जाए, कि परेशानी, रंज, बीमारी की इतनी रहे कि उससे तो उसकी आदत पड़ जाती है और वो भी जो मुश्किलें हैं वो आसान लगने लगती हैं। इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अब तो रिएक्ट करने को भी मन नहीं करता। बोले तो क्या बोले, खुलेआम। लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर गुस्सा होता है, जो हैरानी होती है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है। बस ये मुझे फिनोमेनन नहीं समझ में आता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दानिश्वर इसको इस बात को समझाएं, इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। कोशिश हर लीडर की, हर पार्टी की होती है, थोड़ा थोड़ा निबल करते रहो, पावर अपनी असर्ट करो, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करो, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पॉकेट में चले जाएं और खुशी खुशी वो चले जाएं या किस सूरत हाल में गए हैं, दैट इज़ द सिचुएशन। अब जब से ये जैसे इन्होंने जिक्र किया वो जेवीसी होते ना, जो डेमोलिशन, बुलडोज़र, 40 साल हमने देखा था कि 40 साल मुकदमे चलते थे और उसके बाद भी जब तक कोर्ट नोटिस न दे दे और परमिशन न कर दे, ये चीज़ हो नहीं सकती थी। अब इल्ज़ाम पहले लगता है, बुलडोज़र बाद में लगता है, बुलडोज़र पहले चला जाता है।